نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، ہماری جو سیریز ہے دا پرومس سیویئر امام مہدی کے پارٹ 6 میں ہم نے یہاں تک سنا تھا کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی عمر شریف جب 19 سال کی ہوئی تو آپ کا عہد آپ کی چچیری بہن حضرت بی بی الہا دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 سال کی عمر میں ہوتا ہے. محترم سامعین، اب یہ جو ہے یہ پارٹ 7 ہے. ہم آگے کی سیرت کچھ اس طرح سے سنیں گے کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی عمر شریف جب 19 سال کی ہوئی تو آپ کا عہد بی بی سے ہوا. جب آپ کی عمر شریف 21 سال کی ہوئی تو آپ کے یہاں خلیفہ اول فرزند مہدی علیہ السلام جانشین مہدی علیہ السلام حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لے آئے. محترم سامعین، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی عمر شریف جب 28 سال کی ہوئی تو آپ کو ایک فرزند اور 2 دختران تھے. بہرحال محترم سامعین، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کا چرچا ہر جگہ پھیلتا گیا. لوگ جوق در جوق کثیر تعداد میں آپ کا بیان قرآن سننے کے لیے آتے رہے. تو محترم سامعین، اس دوران شہر جون پور نور کا جو بادشاہ تھا جس کا نام سلطان حسین شرقی تھا، وہ بھی مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کو سننے کے لیے آیا کرتا تھا. وہ آپ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، آپ کا مطیع تھا، آپ کے بیان قرآن کو سننے کے لیے آیا کرتا تھا. ایک مرتبہ جب وہ بیان قرآن سننے آتے ہیں تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام اپنے بیان قرآن کے دوران یہ بات عرض کرتے ہیں کہ حق کو باطل کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، یعنی حق کو باطل کا مطیع نہیں ہونا چاہیے. تو سلطان حسین شرقی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اشارہ مجھ پر ہی دیا گیا ہے. جب بیان قرآن ہو گیا، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس سلطان حسین شرقی آتے ہیں اور سارا معاملہ سناتے ہیں کہ حضرت میرے یہاں ایک اور ہندو راجا ہے جو بنگالہ سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اس کے پاس ہمارے سے زیادہ سینا ہے، ہمارے سے زیادہ فوج ہے. اگر ہم اسے لگان دینا، خراج دینا بند کر دیں تو وہ ہم پر حملہ کر دے گا، جس کے سبب مسلمانوں کی جو امن شانتی چین ہے وہ تمام چیزیں چھینی جائے گی. اس وجوہات سے ہم اسے لگان کے طور پر خراج دیا کرتے ہیں. تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام سلطان حسین شرقی سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کا نام لے کر پہل کرو، جنگ کا اعلان کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. سلطان حسین شرقی یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کا تو اعلان کریں گے مگر آپ کو بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہیے. تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام ان کی بات میں حامی بھر دیتے ہیں. محترم سامعین، سلطان حسین شرقی یہاں پر جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں. راجہ دلپت رائے بھی اپنی جنگ لے کر آتا ہے. اس کی جو سینا تھی وہ تعداد میں کافی تھی، راجہ سلطان حسین شرقی کے پاس کم سینا تھی. جب جنگ ہوئی تو سلطان حسین شرقی کی سینا پر راجہ دلپت رائے کی سینا بھاری پڑنے لگی، تمام لوگ بھاگنے لگے. تو سلطان حسین شرقی خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس یہ کہلا بھیجتے ہیں کہ اب ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، ہماری امن چین شانتی سب کچھ چھینی گئی، اب ہماری جنگ جو ہے وہ ہم فتح نہیں کر سکتے. تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلطان حسین شرقی سے کہہ دو کہ جنگ کو جاری رکھو، کیونکہ بندے کو ابھی روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا ہے کہ جنگ فتح ہم کریں گے. تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام کی جو ٹکڑی تھی، جو آپ کے ساتھ لوگ تھے، وہ 313 تھے. یاد کیجئے دور نبوت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 کی فوج تھی. یہاں پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بھی آپ کی ایک ٹکڑی 313 کی ٹکڑی ہو جاتی ہے. جب آپ جنگ میں گئے تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام راجہ دلپت رائے کے ہاتھی کے چہرے پر ایک تیر مارتے ہیں تو ہاتھی گر جاتا ہے، جس کے سبب راجہ دلپت رائے بھی نیچے گر جاتا ہے. وہ ہاتھی اٹھ کر پلٹ کر اپنی ہی سینا پر وار کرنے لگ جاتا ہے. یہاں پر راجہ دلپت رائے گھوڑے پر بیٹھ کر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے گھوڑے پر وار کرتے ہیں
तो घोड़े को कुछ नहीं होता। जब पलटकर खलीफतुल्लाह मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम राजा दलपत राय पर वार करते हैं तो राजा दलपत राय 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी उसका जो जिस्म था वो आधा आधा गिर जाता है और उसका जो दिल था राजा दलपत राय का वो जमीन पर आकर गिरता है। तो खलीफतुल्लाह मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम देखते हैं कि राजा दलपत राय के दिल पर उस चीज की तस्वीर छप गई थी जिसकी वो परस्तिश किया करता था, पूजा किया करता था, जिसे वो पुकारा करता था। खलीफतुल्लाह मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ये मामला देखकर इरशाद फरमाते हैं, बातिल का ये आलम है तो फिर हक का क्या आलम ना होगा। बातिल का ये आलम है तो हक का क्या आलम ना होगा। तो खलीफतुल्लाह मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ये कहकर जज्बा हक में डूब जाते हैं। मोहतरम सामईन, ये कब की बात है? जब खलीफतुल्लाह मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 28 साल की थी। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को ये जज्बा 12 साल तक रहता है, यानी आपकी उम्र शरीफ जब 40 साल की हुई तब तक आपको ये जज्बा रहता है। मोहतरम सामईन, इन 12 साल में क्या क्या मामलात आपके साथ पेश आए इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अगले पार्ट में सुनेंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमें सही मानों में मेहदवी बना और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा और अपने खास फजल से अपना खास दीदार अता फरमा। आमीन सुमा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।